ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے نا کہ وہ کافر ہیں یا نہیں ہیں، اتنا سوچے وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اور حضور فیض احمد اویسی رحمۃ اللہ علیہ 5000 کتابیں لکھی ہیں آپ نے فرمایا ہے جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ تو کافر ہے، جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ آج مرزائیوں کو پاکستان میں بڑے بڑے عہدے، ان کے گند خانے بنے ہیں، وہ اپنے گند خانوں کے مینار بنا رہے ہیں، وہ جی گنبد بنا رہے ہیں، وہ دن رات جی مرزائیوں کا فون جائے ایس ایچ او کو تو مرزائیوں کے فون پر ایس ایچ او جا کے مسلمانوں کو اٹھا لے۔ یہ دن دیکھنے تھے۔ پاکستان مرزائیوں کے لیے بنا تھا، یہودیوں کے لیے بنا تھا، عیسائیوں کے لیے بنا تھا، کیا پاکستان اقلیتوں کے لیے بنا تھا؟ کیا نعرہ لگایا تھا قائد اعظم نے؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ دستور ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ تو کلمے کے نام پر بنا تھا، کلمے والے کی بات ہی نہیں، ان کے نظام کی بات ہی نہیں، دین کی بات ہی نہیں۔ دین لٹ رہا ہے، سودی نظام چل رہا ہے سارا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ۔ میرے حبیب جو قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہ ظالم ہیں۔ اب قرآن جل گیا، وہاں نہیں بولے جسٹس، قرآن جلا، حضور کی گستاخی ہوئی، وہاں نہیں بولا آئی جی پنجاب، قرآن جلا، حضور کی گستاخی ہوئی، وہاں وہ ٹھلا مولوی پہنچ گیا جو معافی مانگنے گیا ہوا تھا، وہ نہیں بولا۔ حضور نے ویسے بھی فرمایا ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مولویوں کو ناپسند کرتا ہے۔ لفظ تو بغض کے ہیں نا، لیکن وہ رب کے لیے ہم نہیں استعمال کر سکتے، لیکن حضور نے خود فرمایا ہے کہ ایسے مولوی و طاہر اشرفی سمیں، حضور نے خود فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے عالم دین سے بغض ناپسند کرتا ہے، اللہ بغض رکھتا ہے اللہ۔ یہ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے علامہ اقبال بھی کہتا ہے نا، اقبال نے بڑی بات کی ہے، میری بات نہیں۔ اقبال کہتا ہے ہماری صحیح و پے ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ اقبال کہتا ہے کہ ابلیس نے اپنے چیلوں کو بٹھا کر شورا بلائی، اس نے اپنے سارے چیلوں کو بٹھا کر بتایا بھی ہاں بھی تو نے کیا کیا؟ وہ کہتے ہیں میں نے فلاں مسلمان کو ورگلایا، فلاں کو ورگلایا، فلاں کو ورگلایا۔ سب کی جب سن کے ابلیس کی باری آتی ہے، اقبال کہتا ہے ابلیس کہتے ہیں اب میری بھی کرامت سنو۔ وہ کہتے ہیں ہاں سنا۔ وہ کہتا ہے تو بڑا ہے، کوئی بڑی کرامت سنا۔ انہوں نے کہا ہاں سناؤں گا بھی بڑی۔ اس نے کہا سنا۔ اس نے کہا دیندار، دین کے نام لیوا، قرآن سمجھنے والے، قرآن پڑھانے والے عمران نواز زرداری کو عاشق رسول کہہ رہے ہیں، یہ میری کرامت ہے۔ کہتے ہیں یہ ہماری صحیح و پہ ہم کی کرامت ہے کہ آج صوفی و ملا و ملوکیت کے ہیں بندے تمام۔ کہتے ہیں جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا ان کو کہتے ہیں یہ امت مسلمہ کے لیڈر ہیں، کہتے ہیں یہ میری کرامت تو ہے۔ کہتے ہیں جنہوں قل ہو اللہ بھی نہیں پڑھنی آتی، کہتے ہیں یہ عاشق رسول ہیں، کہتے ہیں یہ میری کرامت تو ہے۔ کہتے ہیں جنہوں انا آتینا نہیں آتی، بسم اللہ، زرداری نے بسم اللہ پڑھی، فضل الرحمان ساتھ بیٹھا، کہتا ہے بسم اللہ الرحیم، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہونے کہا ٹھیک ہے لگے رہو۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شہباز شریف نے اقوام متحدہ میں دیکھ کر آیت پڑھی، 9 غلطیاں آئی ہیں، یوٹیوب پہ اٹھا کے دیکھ لو۔ باتیں کرنی مولوی تانوں کی بتا، میں اگر تیرے لیڈر میں دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا گلاں تو ساڈے نال کر دیں۔ ترجمہ منگایا جی ہاں جی، اردو نہیں پڑھنی آتی، پڑھاندے ہوئے بچے کو کھڑا کرے نا جی، کوئی بچہ ہے، بچے کھڑے ہوئے یار پڑھ کے دکھا ان کو، خاتم النبیین پہلی باری پڑھ لیا ہے۔ تسی کہو گے مولوی ہے بچے تو کھڑا ہوئی یار، ان کو پڑھ کر سناؤ خاتم النبیین پہلی باری پڑھ لیا ہے، پہلی بار جی اللہ سلامت رکھے۔ جنہ دی ماما چنگیاں ہوئے انہوں دی زبان ہوتے ہی خاتم النبیین آندھا ہے۔ کہنے نہیں عمران جڑا جیل ہے تہجد دی نماز بھی پڑھتا ہے، باہر بچیاں نہ چاہتا ہے اندر تہجد پڑھتا ہے۔ شرم نہیں آتی قوم نو، نہیں ہنسنے والی باتیں نہیں ہیں، یہ ذلت کا سبب ہی اس لیے ہے کہ ہم نے شرابیوں ادھر کہنا یزید پہ لعنت بے شمار۔ یزید کیا تھا؟ سر پہ پگڑی نہیں پہنتا تھا، قرآن کا حافظ نہیں تھا، جمعے کے خطبے دیتا تھا، امامت کراتا تھا۔ ان کو تو عید نماز نہیں پڑھنی آتی۔ شہباز شریف عید نماز پڑھی ہے اور بچے جیسے نہیں پڑھتے، سجدے کدی ادھر ویکھ رہے ہیں کدی ادھر ویکھ رہے ہیں بھی کیویں پڑھے۔ جنہوں نے عید نماز نہیں پڑھنی آتی وہ تو سانو دین سمجھان گے۔
جن کو دیکھ کر قرآن نہیں پڑھنا آتا، پہلا کلمہ نہیں آتا، انا اعطینہ نہیں آتی۔ یزید تو پکا حافظ تھا، حسین ابن علی نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں جن کو دیکھ کر نہیں پڑھنا آتا، پھر حسینی کیسے ہوئے؟ کیا بات ہے، کیا یزید نے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا جو سر پہ پگڑی پہنتا تھا، ہم تو ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں جن کے سر پہ ٹوپی بھی نہیں ہے، پھر حسینی کس بات کے؟ یزید امام حسین نے تو اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا یزید کے جو جمعے کے خطبے بھی دیتا تھا، امامت بھی کبھی کبھی کرارتا تھا، کبھی کبھی جمعے کا خطبہ بھی دے دیتا تھا۔ امام حسین حسین ابن علی نے اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دیا، ہم ان کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کھڑے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں پڑھنا آتا۔ امامت تو بڑی دور کی بات ہے نا، عید نماز بھی نہیں پڑھنی آتی، اور پھر ہم کہیں حسینی ہیں۔ حسین ابن علی نے تو علی اصغر دیے، عباس علمدار دیے، ابو بکر بن علی دیے، عمر بن علی دیے، عثمان بن علی دیے، ابو بکر بن حسن دیے، عمر بن حسن دیے، لیکن دین کا سودا نہیں کیا۔ تو اور میں ایک گلی کے کھمبے اور سڑک اور نالی پر دین بیچ کر دعویٰ کریں حسینیت کے؟ حسین نے تو عباس دے دیا، خون دے کے ان کے اپنا سر نیزے پہ چڑھوا دیا، غدار کے ہاتھ میں ہاتھ، دین کا سودا نہیں کیا۔ تو اور میں 10-20 ہزار کی خاطر 5 سال بعد اپنا ایمان بیچ کر کہیں حسینی ہے؟ امام حسین نے اپنے وقت کی ریاست کے ساتھ ٹکر لی کہ نہ لی؟ لی؟ ریاست کے ساتھ ٹکر لی کہ نہ لی؟ بتائیں نا۔ ریاست کا حکمران کون تھا اس وقت؟ یزید تھا نا۔ امام حسین گھر بیٹھ کر اس کے لیے دعائیں مانگ رہے تھے یا کربلا گئے تھے؟ دربار پہ بیٹھ کے دعا مانگ رہے تھے یا اللہ یزید نو تباہ کر، یہ کربلا گئے تھے؟ اچھا، دعائیں مانگنے گئے تھے یا مٹانے گئے تھے؟ امام حسین نے اس وقت کی حکومت کو للکارا کہ نہیں للکارا؟ ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی کہ نہ ڈالی؟ جب حسین ابن علی نے ڈالی ہیں تو صدیاں بعد حسین کے غلاموں نے بھی تو ڈالی ہیں، پھر تسی سانو سیاسی کیوں کہندے ہو؟ اوتے ریاست نال ٹکر حسین لئی تے غلاموں بھی تے لینی ہے، ادھر حکومت کے ساتھ ٹکر حسین ابن علی نے دی تو حسین کے غلاموں نے بھی تو لینی ہے نا۔ ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے، دین رسول اللہ کا۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِکَ اے ہونے کدوں آیا جی دا نگران وزیر اعظم دا حلف اے انہیں لے آئے، وہی ابھی یوٹیوب اٹھا کر دیکھیے گا، گھر جا کر سنیے گا۔ اس نے آیت پڑھی ہے، وہاں جو قاری صاحب تھے انہوں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، سیاسی آیت۔ لوگ کہتے ہیں مولوی سیاسی ہے، میں کہتے قرآن بھی سیاسی گلاں کرتا ہے، پھر وہ بھی میں نہیں کیتی، انہیں کیتی ہے۔ وزیر اعظم دے حلف نامے پہ جو آیت پڑھی ہے نا، اس کا ترجمہ بھی اسی نے کیا، وہ میں سنانے کا جرمدار ہوں، کتنا انہیں پڑھنا انہوں ہے تسی، اسی تے پہلے ہی مندے ہیں نا۔ اس نے آیت پڑھی ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لا يستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد قومهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔